جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک جگہ پر جا کر ایک بچے کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر کھڑے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لڑکا یہاں پر پہنچ گیا ہے، تو وہ ہاں کہتا ہے۔ تو وہ آدمی سے کہتا ہے کہ وہ بچہ یہاں پر سیف نہیں ہے کیونکہ شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان اسے نہیں پکڑ سکتا، اور وہ ہے پرانا قلعہ، اور وہاں پر اسے گھوسٹ رائڈر کے علاوہ کوئی بھی سیفلی نہیں لے جا سکتا۔ لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اور دیکھنا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے جو اس بچے کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ آدمی جو اس بچے کو لینے آیا تھا کافی گھبرا جاتا ہے اور وہیں پر جاتا ہے جہاں پر وہ بچہ موجود تھا۔ جا کر دیکھتا ہے تو اس بچے کی ماں بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ وہ دونوں کافی ڈرے ہوئے تھے اور کسی پر بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ ماں اس آدمی کے سامنے اپنی گن پوائنٹ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے اور ہمیں بھی جانے دو، اور اسی کے ساتھ کسی طرح وہ گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لیکن وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، لیکن انہی کے پیچھے وہ لوگ بھی تھے جو اس بچے کو لینے آئے تھے۔ اب جیسا کہ اس آدمی کی بائک ان کڈنیپرز کے آگے تھی تو وہ کڈنیپرز اس پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی بائک کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے گرنے لگتا ہے۔ لیکن گرتے گرتے وہ بھی ان لوگوں پر شوٹ کرتا ہے، جس سے ان کی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ لیکن لکیلی اس آدمی کی جان بچ گئی تھی کیونکہ وہ پہاڑ سے نیچے گرنے کے بعد ایک درخت میں اٹک گیا تھا، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ماں اور بچہ سیفلی ڈرائیو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے جو بچ گیا تھا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بہت پرانا گھر تھا جو کہ کافی سنسان لگ رہا تھا۔ وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو یہاں پر جونی ہوتا ہے جو کہ پارٹ 1 کا مین کریکٹر اور گھوسٹ رائڈر تھا۔ وہ اپنے گھر سے کئی میل دور یہاں پر ہی رہ رہا تھا۔ اس نے پچھلے 8 سال سے اپنے گھوسٹ رائڈر ہونے کی پاورز کو نہیں یوز کیا تھا۔ وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہتے ہی وہ اسے اسی بچے کی پکچر یعنی تصویر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اسے بچانا ہوگا اور اس کے بدلے میں جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ گھوسٹ رائڈر حیران ہو کر کہتا ہے کہ بھلا میں کیا چاہوں گا؟ وہ اسے کہتا ہے کہ تم بھی چاہتے ہو، تم اس قرض سے آزاد ہونا چاہتے ہو، صرف آج رات گھوسٹ رائڈر بن جاؤ اور دیکھنا اس کے بعد تم اس چیز سے مکمل آزاد ہو جاؤ گے اور کبھی گھوسٹ رائڈر نہیں بنو گے جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ جونی خوشی خوشی مان جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اب تھک چکا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ گھوسٹ رائڈر بن کر اس بچے کی تلاش میں یعنی سرچ میں نکل جاتا ہے۔ پھر ہمیں وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جسے کیریگن نام کے ایک انسان نے پکڑ رکھا تھا، اور یہ سب وہ شیطان کے کہنے پر کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ واقعی شیطان ہے، کیونکہ اسے یہ کام کرنے کے بعد اس شیطان سے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ اور تبھی گھوسٹ رائڈر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہی وہ اپنی چین سے سب کو مارنے لگتا ہے اور سیدھا اس بچے کی طرف جاتا ہے، لیکن کیریگن اور اس کے ساتھی اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس بچے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلا سین جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ ایک ہاسپٹل کا ہوتا ہے جہاں پر گھوسٹ رائڈر آنکھ کھولتا ہے اور وہیں پر اس بچے کی ماں بھی موجود ہوتی ہے۔ جب یہ گھوسٹ رائڈر دیکھتا ہے تو وہ عورت وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور گھوسٹ رائڈر بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ وہ عورت غصے سے اس کی طرف گن پوائنٹ کر کے کہتی ہے، مجھے تمہاری کسی قسم کی ہیلپ نہیں چاہیے اور نہ ہی میں تم پر ٹرسٹ کرتی ہوں، تو بہتر ہے یہاں سے تم چلے جاؤ۔ جونی وہ گن اپنے ماتھے پر رکھ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پر نہیں ٹرسٹ تو تم مجھے مار دو اور میرا مر جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین دیکھ کر وہ عورت رک جاتی ہے اور گن نیچے کر لیتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کل بھی تو تم نے میرے بیٹے کو ڈھونڈ لیا تھا، تو کیا آج بھی تم اسے ڈھونڈ لو گے؟ تو جونی کہتا ہے کہ ہاں، کل تو میں نے ڈھونڈ لیا تھا کیونکہ میں اسے فیل کر پا رہا تھا، لیکن آج میں اسے محسوس نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو وہ عورت ڈر جاتی ہے کہ کیا میرے بیٹے کو تو نہیں کچھ ہو گیا؟ تو جونی کہتا ہے کہ نہیں، پریشان مت ہو، وہ زندہ ہے لیکن میں اسے فیل نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف ہمیں وہ شیطان دکھایا جاتا ہے جو کیریگن سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کیریگن اسے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقابلے میں گھوسٹ رائڈر آ کھڑا ہوگا اور اتنی مشکلیں پیدا کرے گا، تو تم مجھے اس کام کے ڈبل پیسے دو گے۔ اب شیطان اسے کہتا ہے کہ میری بات تم بچے سے کرواؤ، اور جیسے ہی وہ اس بچے کے کان کے ساتھ فون لگاتا ہے تو ہمیں شیطان کی تو آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ بچہ بہت زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیریگن کے پوچھنے پر شیطان بتاتا ہے کہ بس جو بھی کہا وہ اب اس بچے کو نہیں ڈھونڈ سکتا، لیکن تم اپنا خیال رکھنا کیونکہ وہ تمہیں فیل کر
सकता है और वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगा। और यही रीजन थी कि घोस्ट राइडर इस बच्चे को महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कैरिगन अपने लोगों के साथ उस बच्चे को लेकर निकलता है तो रास्ते में घोस्ट राइडर उसे ढूंढ लेता है और उन दोनों की बहुत फाइट होती है। उधर उस बच्चे की माँ आती है और अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली जाती है। घोस्ट राइडर सबको मार देता है और फिर उस औरत के पास आता है और कहता है कि तुम में और कैरिगन में कोई फर्क नहीं है और मैं उन सबको मार देता हूँ जिसने गलत काम किए होते हैं, तो इसलिए जब मैं घोस्ट राइडर बना हुआ हूँ तो मुझसे तुम दूर रहा करो, ये ना हो कि मैं तुम्हें भी मार दूँ। और फिर वो उसको पकड़ लेता है तो बच्चा कहता है कि मेरी माँ को छोड़ दो। बच्चे के कहने पर वो उसकी माँ को छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन भरने से पहले ही वो बहुत अजीब फील करता है और हम ये देखते हैं कि वो अब जॉनी में बदल चुका है। अगले दिन जब ये तीनों बैठे होते हैं तो वो माँ जॉनी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जॉनी उससे कहता है कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे जो बिल्कुल प्योर हो, जहाँ पर ये बच्चा आराम से और सेफली रह सके। वो लोग अभी भी हमें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। और जॉनी बताता है कि वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था वो भी कल से हमारे साथ होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें वो आदमी भी ज्वाइन कर लेता है। फिर हमें शैतान दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आया था जहाँ पर घोस्ट राइडर ने उन सब लोगों को मार दिया था जो उस बच्चे पर अटैक करना चाहते थे। शैतान देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं और कैरिगन भी एक पत्थर के नीचे मर रहा है। वो उसके पास जाकर पूछता है जो मैंने तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ। कैरिगन कहता है कि तुम कितने मतलबी हो, देख नहीं रहे कि मैं मर रहा हूँ। तो शैतान उससे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया वो तुम मर भी रहे हो तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स देता हूँ। ये कहते ही वो उसकी चेस्ट पर यानी सीने पर हाथ रखता है और कैरिगन देखते ही देखते काफी बदल जाता है और वो भी अब एक शैतान जैसा दिखने लगा था। उसके पास काफी पावर्स आ गई थी और इसके बाद वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले इस बच्चे की माँ ने एक बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये मर रही थी, लेकिन तभी शैतान इसके पास आया था और कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और फिर शैतान ने उसको बचा लिया था और बदले में उसका होने वाला बच्चा मांगा था। और जैसे ही ये बच्चा 13 साल का होगा तो शैतान एक रस्म करेगा जिसमें वो अपनी सारी की सारी पावर्स इस बच्चे में ट्रांसफर कर देगा और शैतान की सोल आने के बाद वो भी एक शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ हमें वो माँ, बच्चा, जॉनी और वो आदमी दिखाया जाता है जो कि अब उस सेफ प्लेस की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बच्चा सेफ रहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में जॉनी की और उस बच्चे की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो दोस्त बन जाते हैं। पहले तो जॉनी खुद को कर्ज से आजाद करने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि अब उससे भी फिक्र होने लगी थी उस बच्चे की। और फिर वो जगह भी आ जाती है। जॉनी ये देखकर काफी खुश होता है। वहाँ के लोग काफी अजीब दिखाई दे रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और वो आदमी जो सबसे पहले बच्चे को बचाने आया था आपस में बातें कर रहे होते हैं। जॉनी उससे पूछता है कि मेरे अंदर कौन सा जिन है या कौन सा ऐसा शैतान है जिसकी पावर्स है मेरे अंदर। वो आदमी चूंकि प्रीस्ट था यानी पादरी था तो वो उसे बताता है कि ये एक फरिश्ता था, इसका काम इंसाफ करना था, लेकिन जब इसे दोज़ख में भेज दिया गया तो इसके जिम्मे गुनहगारों को सजा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लगा दी गई और वो घोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहाँ पर उसके अंदर से घोस्ट राइडर को निकाल दिया गया है और अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था और वो काफी खुश था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उस आदमी को किसी ने पकड़ रखा है। ये वही लोग थे जिनके पास ये लोग उस बच्चे को लेकर आए थे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर शैतान की ताकतें हैं और ये बच्चा हम सब के लिए खतरा है यानी डेंजर है। वो आदमी उनसे कहता है कि परेशान मत हो, ये आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, डर तो सिर्फ कल का है जब ये 13 साल का हो जाएगा। हमें सिर्फ कल के दिन ध्यान से रहना होगा क्योंकि अगर कल का दिन गुजर गया तो फिर फ्यूचर ही बदल जाएगा और फिर कभी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो लोग इनकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि जब तक ये जिंदा है मसला तो हमारे लिए है ना। और ये कहते ही उसे वो बाहर ले जाते हैं और उसकी गर्दन काटने ही वाले होते हैं कि कैरिगन आ जाता है। जैसा कि
اس کے پاس اب کافی زیادہ پاورز تھیں تو وہ ان سب کو جلا کر مار دیتا ہے اور اس بچے کو اٹھا کر شیطان کے پاس لے آتا ہے۔ ہمیں وہ شیطان اور بچہ دکھائی دیتے ہیں۔ شیطان اس سے بڑے پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا جسم اب کمزور ہو چکا ہے اور خود کو تو دیکھو کتنے تیز ہو، تمہارے جسم میں ایک طرف انسانی طاقتیں ہیں اور ایک طرف شیطانی طاقتیں، وہ اس لیے کیونکہ تمہاری ماں انسان ہے اور تم میرے بیٹے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میں کہاں ان پاورز کو جھیل سکوں گا، لیکن تمہارا جسم ان پاورز کو لے کے کافی پاورفل ہو جائے گا۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ باتوں میں اس کے اندر اپنی سول اور پاورز ٹرانسفر کر کے خود ہی اسٹرانگ ہونا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس بچے کو ایک انجیکشن لگا دیتا ہے اور اس جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر یہ سارا پروسیس ہونا تھا۔ وہاں پر سب لوگ ریچول کرنے لگ جاتے ہیں اور عجیب سے میوزیکل ورڈز اس بچے کے سامنے بولنے لگتے ہیں۔ وہ بچہ بھی کچھ پوسیس ہونے لگا تھا، یعنی کہ ان کے کنٹرول میں آ رہا تھا اور وہ بھی وہی سیم ورڈز بولنے لگتا ہے۔ اور پھر وہاں پر وہ تینوں یعنی جانی، اس بچے کی ماں اور وہ آدمی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں اس قلعے کے اندر جاتے ہیں جبکہ وہ ماں باہر کھڑے ان لوگوں کو شوٹ کر رہی ہوتی ہے جو اس کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جانی سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اس بچے کو بچاؤ جا کر، اور باقی سب کا خیال میں رکھ لوں گا۔ جانی جاتا ہے اس بچے کو بچانے کے لیے، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ پروسیس اور رسم تو پوری ہونے والی ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے اور شیطان کو پنچ کرتا ہے اور زور سے ہٹ کرتا ہے، اور کیونکہ شیطان کافی بوڑھا تھا اس لیے وہ گر جاتا ہے۔ اور پھر وہ بھاگ کر بچے کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی آؤ میرے ساتھ، جلدی سے، لیکن وہ بچہ بھی انہی میں مگن تھا اور وہ اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جانی کا ہاتھ اپنے آپ مڑنے لگا تھا اور اسی کے ساتھ شیطان پیچھے سے اٹھ کر اسے زور سے ہٹ کرتا ہے اور وہ دور جا کر گرتا ہے۔ پھر ہمیں وہ آدمی دکھایا جاتا ہے جو جانی کے ساتھ تھا، وہ ان سب سے لڑ رہا تھا، لیکن تبھی کیریگن بھی آ جاتا ہے جو کہ اب شیطان تھا اور سیڈلی وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جانی کے پاس آتا ہے، لیکن جانی جلدی سے اس بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری اصلیت یہ نہیں ہے، تم ایک انسان ہو، سمجھو، سنبھالو خود کو۔ لیکن وہ بچہ شیطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے نا، تو جیسا بیٹا آپ چاہتے ہیں میں ویسا ہی بنوں گا۔ پھر وہ جانی کے پاس جاتا ہے اور اس کے منہ پر اپنے منہ سے آگ پھینکنے لگتا ہے اور اس سے جانی کی گھوسٹ رائڈر ہونے کی پاورز واپس آنے لگتی ہیں۔ یہاں پر جانی پوری طرح سے گھوسٹ رائڈر بن چکا تھا، لیکن شیطان اور کیریگن اس بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کافی لوگ ہوتے ہیں۔ گھوسٹ رائڈر ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو مارنے لگتا ہے، اور پھر وہ کیریگن کو بھی زور سے مار کر شیطان کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ جس گاڑی میں شیطان اس بچے کو لے کر جا رہا تھا، گھوسٹ رائڈر اپنی چین اس گاڑی میں پھنسا دیتا ہے اور اسے زور سے کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی الٹ جاتی ہے۔ شیطان اس گاڑی سے آہستہ آہستہ باہر آنے لگتا ہے اور گھوسٹ رائڈر بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر اسے اپنی چین سے باندھتا ہے اور بہت اوپر اچھال کر اسے زور سے زمین پر مارتا ہے، جس کے بعد وہ زمین کے اندر جانے لگتا ہے اور یہاں پر شیطان فائنلی مر جاتا ہے اور دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بچے کی ماں بھاگ کر اپنے بچے کے پاس آتی ہے، لیکن دیکھتی ہے کہ گھوسٹ رائڈر وہاں پر ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ مجھے مار نہ دے، لیکن گھوسٹ رائڈر اس بچے کو گاڑی سے نکال کے اس کی ماں کے پاس پکڑا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک نارمل انسان یعنی جانی بن جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے نیلے رنگ کی یعنی بلیو کلر کی آگ نکلنے لگتی ہے جو کہ پہلے ریڈ کلر کی تھی۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اپنے اندر اچھی پاورز محسوس کر رہا ہوں، پازیٹیوٹی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس بچے کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ وہ بچہ گھوسٹ رائڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم جیت گئے؟ تو گھوسٹ رائڈر کہتا ہے کہ ہاں بیٹا ہم جیت گئے۔ اس کے بعد ہمیں جانی دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بائک پر چلتا ہے، اور جہاں جہاں سے اس کی بائک گزر رہی تھی وہاں پر اب لال آگ کی جگہ نیلی آگ تھی، یعنی اب جانی کے پاس اپنی اصلی اور اچھی پاورز واپس آ گئی ہیں اور اب وہ پہلے کی طرح انسانوں کی پروٹیکشن یعنی حفاظت کرے گا، اور اب وہ صرف رات میں ہی نہیں بلکہ دن میں بھی لوگوں کی جان بچا سکے گا۔ اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ لوری